بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہوگا، گارنٹی دیتا ہوں۔ آج آزما کر دیکھ لیں ناظرین۔ صرف آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہیں۔ صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے 2 تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کے جو کلمات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسی خزانوں سے مدد ہوگی، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، اس وظیفے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحال ہوگا۔ آپ کا گھر اچھا دکھائیں گے، اچھا پہنائیں گے۔ جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو دولت ملے گی، آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹی کی شادی کر سکیں گے جب آپ کو دولت ملے گی۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، بالکل بھی آگے کر کے ویڈیو نہیں دیکھنی، پھر سمجھ نہیں آئے گا، پھر وظیفہ ٹھیک سے اثر نہیں کرتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے کرتے رہتے ہیں اور آگے کر کے ویڈیو نہیں دیکھنی، پھر سمجھ نہیں آئے گا، پھر وظیفہ ٹھیک سے اثر نہیں کرتا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے کرتے رہتے ہیں اور وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں۔ یہ خاص کر وظیفہ پورا سننا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، اس کو آگے مت کرنا۔ باقی جس کی مرضی ہے آگے کر کے دیکھ لو، یا چھوڑ کر دیکھ لو، یا مکمل کر کے دیکھ لو۔ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سبسکرائب کرنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو اچھے اچھے وظائف ملتے رہیں گے۔ جب اچھے وظائف ملیں گے، ان میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اسم ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ اچھے اچھے وظائف جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھی وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ کو ٹائم ملے، جب بھی اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اور کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، مرد عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ پاک صاف ہوں، آپ کا وضو ہو، آپ پاک صاف ہوں۔ جب پاک صاف ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو یہ چیز اللہ
تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف یقیناً ہوں گے، آپ کا وضو بھی ہوگا، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نماز پڑھی، آپ نے سوچا بھی تھوڑا سا کام کر لو یا کسی سے باتیں کر لو، پھر 15 منٹ بعد وظیفہ کرو گے، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ منہ سے کوئی مگر وہ بات نکل جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ پاک صاف ہوں، آپ کا وضو ہو، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سن بھی لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ کہنا ہے۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح کتنی کتنی کرنی ہے؟ صرف 41 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 تسبیح کرنی ہے۔ آپ ہاتھ کے اوپر استعمال کر سکتے ہو۔ 41 مرتبہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے: سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ پڑھ لو گے 41 مرتبہ تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، پھر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ یہ چھوٹی سی ہے، آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے، آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذرا حدیث پاک سن لیں۔ حدیث نمبر 162 اور جلد نمبر 9 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ یہ 2 کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ دیکھیں کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی سبحان اللہ والحمد للہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک میں 90 حدیث پاک جلد نمبر
4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ والحمدللہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیے کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 90 جلد نمبر 4، یہ سن لیں آپ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے، وہیں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کرے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ۔ ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسا کہ آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کی فضیلت کی ایک آخری حدیث پاک سناتا ہوں۔ سنن ترمذی کی 390 حدیث جلد نمبر 5 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں میں نے آپ کو نہیں سنائیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے، اچھی طرح آپ نے 2 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے جو آپ کو دولت ملے گی، اللہ کے حکم سے آپ کی بہت مشکلات دور ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یہ بھی جان لیں آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں گے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ لیکن آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ جو میری مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، مجھے دولت عطا کر، جو میرے گھر میں مسئلے بنے ہوئے ہیں، دولت کی وجہ سے مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔
آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی اتنی برکات ہیں کیونکہ حدیثوں میں اور قرآن پاک میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، تو اس الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے وظیفہ جیسے میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ نے دعا بھی مانگنی ہے خصوصی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔